رب ذل جلال کی قسم، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک عام خوشی تھی جس کو فرشتوں نے بھی مل کر منایا، جن کو جناتوں نے بھی مل کر منایا، جن کو انسانوں نے بھی مل کر منایا۔ وہ کون سی خوشی؟ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات نے مل کر منایا، یہاں تک کہ خالق کائنات نے بھی منایا۔ وہ نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، وہ جشن میلاد النبی کی خوشی ہے، وہ نبی کی آمد کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشی، آمد رسول کی خوشی خالق کائنات مناتا ہے۔ فرماتے ہیں جب کسی بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہو، شہزادہ پیدا ہو، تو ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کمائی کا سیزن ہے، کچھ تحفہ لے کر جاؤ، بہت کچھ انعام پا جاؤ گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں درزی جوڑا تیار کر کے لے جاتا ہے، مالی پھولوں کا گجرا پیش کر کے ہاتھ تیار کر کے لے جاتا ہے، جن سے جو ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، اور بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق، سخی بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے اعزاز سے بخشتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ آنے والے جو لوگ تحفہ لائے ہیں سامانوں کی قیمت کو نہیں دیکھتا، نذرانے کی قیمت کو نہیں دیکھتا، دلوں کی خلوص کو دیکھتا ہے، دل کی خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ، سخی بادشاہ اسے انعام سے نوازتا ہے، اکرام سے نوازتا ہے۔ بلا تمثیل رب ذل جلال، جن کے بارے میں فرمایا گیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ہاں ایک محبوب رکھتا ہے، ایک محبوب رکھتا ہے، اسی کی آمد کی خوشی ہے، اسی کی ولادت کی خوشی ہے۔ نبی کے ولادت کی خوشی میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک ہی نہیں، فرماتے ہیں ہمارے نبی کا احسان صرف امتیوں پر ہی نہیں، نبیوں پر بھی ہے۔ ہمارے آقا کی ولادت سے پہلے عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھی، پورے دنیا میں ظلم و عدوان کی سانچی ڈھلی ہوئی تھی، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی تھی، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو مارنا یہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا، دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے بندگی کی جاتی تھی، چاند و سورج معبود بنا لیے گئے تھے، عورتوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لڑکیاں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بیوہ عورتیں منحوس سمجھی جاتی تھی، عورتیں پکارتی تھی، کسی درد مند والے کو پکارتی تھی، کسی مسیحا مشکل کشا کو تلاش کرتی تھی، ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا، ہر طرف مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک چوروں کا راج تھا، ظالموں کا راج تھا، بدکاروں کا راج تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عربی لوگ عربی بولتے تھے مگر جھوٹ بولتے تھے، کھاتے تھے مگر حرام کھاتے تھے، پیتے تھے مگر شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ پوری انسانی آبادی گناہوں کے دلدل میں دبی ہوئی تھی، انصاف مٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی حکومت، کمزور پٹ رہا تھا، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پر پڑ گئے تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک رہبر اعظم کی، ضرورت تھی ایک محسن و غمخواری کی، ضرورت تھی ایک قائد اعظم کی۔ آخرکار مشیت کو جلال آ ہی گیا، قدرت کو جلال آ ہی گیا، مشیت کو اپنے بندوں پر پیار آ ہی گیا، باب رحمت کھلا، ایک نور نے نور مجسم کو مبعوث فرمایا، ایک نور نے نور مجسم کو مبعوث فرمایا، جس کو فرماتے ہیں کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا،
صورت تسکین کی نکلی دل سے ماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، تشریف لے آئے وہ رسول مادر کیتی میں ذرہ ذرہ جس کا منتظر تھا، جس کے آنے سے عرش سے فرش تک نور کی کرن پھوٹی، عبداللہ کے گھر سے آمنہ طیبہ کی گود سے اندھیرے منہ چھپانے لگے، ظلم دم توڑنے لگا، جہالت روپوش ہوئی، ہر طرف نور ہی نور تھا، چمک ہی چمک تھی، روشنی ہی روشنی تھی، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہمارے آقا تشریف لائے، زمین سے آسمان تک خیرات بٹنے لگے، نور کے صدقے لٹنے لگے، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، سبحان اللہ تم کو سبحان دیکھا اللہ، یا رسول اللہ ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آنے والا آیا تو امن و آشتی کا پیغام لایا، محبت اور وفاداری کا پیغام لایا، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ساتھ لایا۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ایک پلے میں یہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے فضل عید میلاد رسول۔ ہمارے نبی تشریف لے آئے، ہمارے نبی تشریف لائے تو سراپا نور بن کر تشریف لائے، بے کسوں کے کس وہ بے یاروں کے یار بن کر تشریف لے آئے، احمد مختار بن کر تشریف لے آئے، مالک مختار بن کر تشریف لے آئے، اور فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا آس تھا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمارے آقا تشریف لے آئے، عورتوں کو جینے کا حق دے دیا، بیوہ عورتوں کو منحوس کے بجائے ان کی خدمت کو نیکی بنا دیا، اور ارشاد فرمایا بیٹیاں پالنے کے لیے نہیں، گاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بیٹیاں پالنے کے لیے ہے، اور ان کی پرورش پر جنت کی بشارت دے دی۔ معزز سامعین کرام، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد کس کو منانا چاہیے؟ فرماتے ہیں میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا سنو سنو، بیٹی کی پرورش، جو بندہ بیٹی کی پرورش کرے گا میں محمد عربی اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جن کے اولاد منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ آتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، میں نے اسے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ الجنت تحت قدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اپنے باپ کو ڈنڈوں سے مارا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا رب راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جس کو منڈیوں میں لوگ بیچا کرتے تھے، بازاروں میں بیچا کرتے تھے، جن کی کوئی عزت نہ تھی، جن کا کوئی مقام نہ تھا۔ میرے مصطفیٰ نے کالے رنگ کے بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا، ارشاد فرمایا سنو سنو، میں محمد عربی جب جنت میں جاؤں گا میرے سامنے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے۔ امیر لوگ انتظار کریں گے، امیر لوگ انتظار کریں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور 500 سال پہلے جنت میں غریب چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان میلاد اللہ۔ کن کو منانا چاہیے؟ غریبوں کو منانا چاہیے، اس بزرگ کو منانا چاہیے، اس بوڑھے آدمی کو منانا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کی عزت کرے گا وہ جو بڑوں کی عزت کرتا ہے وہی دین میں ہے، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میلاد ہر اس طبقے کو منانا چاہیے جس پر میرے مصطفیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ میلاد ہر شخص کو منانا چاہیے۔ تو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور ایک دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ نعمتوں کا چرچا کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے. دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں, رب نے عطا فرمایا. تمام نعمتوں میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہمارے محبوب ہے, وہ ہمارے نبی ہے, وہ ہمارے آقا ہے, وہ ہمارے داتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے انہی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا. چاند اسی کی نعمت, سورج اسی کی نعمت, ہوا اسی کی نعمت, پانی اسی کی نعمت, جسم اسی کی نعمت, جان اسی کی نعمت, قرآن اسی کی نعمت, ایمان اسی کی نعمت. انسانوں کی کیا مجال کہ ان کی نعمتوں کو شمار کر سکے. خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. مگر پھر بھی پروردگار عالم کا کرم دیکھیے, اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا, کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. آسمان کا شامیانہ لگایا, احسان نہیں جتایا. زمین کا فرش بچھایا, احسان نہیں جتایا. آسمان سے پانی برسایا, احسان نہیں جتایا. زمین سے دانا اگایا, احسان نہیں جتایا. چاند کی چاندنی سے نوازا, احسان نہیں جتایا. سورج کی روشنی سے نوازا, احسان نہیں جتایا. پھولوں کی نکھت سے نوازا, احسان نہیں جتایا. مختصر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیج کر, نبیوں کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا, بڑا احسان فرمایا. لیکن پورے قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اے لوگو میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, نوح کو نجی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا, اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان جتایا. پوری قرآن پڑھ لیں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا. لیکن قربان جائے جب باری آئی آمینہ کے لال کی, جب باری آئی مدنی کے آقا کی, جب باری آئی سید الانبیاء کی, جب باری آئی مالک و مختار کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں احسان جتا کر آپ کو ساری مخلوق میں ممتاز و بلند فرما دیا. اس لیے تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ہمارے نبی کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ فرما دیا, احسان عظیم فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا. اسی کو میرے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان جو کچھ بھی ہے میرے نبی کا صدقہ ہے اور نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. معزز سامعین اکرام, وقت کافی ہو چکا ہے. آئیے آج ہم اور آپ انشاءاللہ عز و جل نماز جمعہ کے بعد جلوس میں شریک ہوں گے, جلوس محمدی میں شریک ہوں گے. لیکن جلوس محمدی میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ادب ہے. اسلام میں بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ ان کے دلوں کی پرہیزگاریوں میں سے. مسجد کے آداب ہے, کعبۃ اللہ کے آداب ہے, ہم ادب کرتے ہیں, ادھر ہم قبلے کی طرف پیر نہیں پھیلاتے, تھوکتے نہیں.
مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے، ہنسی مذاق نہیں کرتے، مسجد کے ادب کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جلوس کے بھی ادب ہے، جس طریقے سے نماز ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، جلوس میں بھی ادب۔ اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب جلوس میں آپ حضرات شریک ہوں تو سروں پر ٹوپی یا عمامہ ہونا چاہیے، باوضو رہیں، لبوں پر درود پاک اور نعروں کی صدائیں ہونی چاہیے، زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں، زیادہ آہستہ آواز بھی نہیں۔ لبوں پر درود پاک کو سجائیں، نعروں کو پڑھتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھ کر آپ حضرات جلوس میں شریک ہوں اور جلوس میں چلیں۔ ہم جب جلوس نکالیں گے، جلوس میں شریک ہوں گے، پوری دنیا کی نظر ہم پر ہوگی، لوگوں کی نظر ہم پر ہوگی، تو ہم سے انہیں درس ملنا چاہیے کہ جب 1450 سال کے بعد امتی کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب قرآن کریم میں نبی کے اخلاق کو بیان فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں کو درس ملنا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل جب جلوس میں چلیں، ادب کو برقرار رکھتے ہوئے، ادب کے ساتھ جلوس محمدی میں شریک ہو جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے، نعت پاک پڑھتے ہوئے، نعروں کی صدا زبان پر بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل آپ جلوس میں شریک ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ شب قدر میں پوری رات جاگتے ہیں، آپ بھی جاگتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل والا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، بہت ہی مقدس رات، بابرکت والی رات، عبادت کرتے ہیں، رب نوازتا ہے۔ قربان جائیے، شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ یہ عید میلاد النبی کی رات ہے، یہ عید میلاد النبی کا دن ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا، عید میلاد النبی میں صاحب قرآن نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب